الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. کوئی بھی صحیفہ دنیا میں قرآن کا رتبہ پا نہ سکا، قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی کہہ نہ سکا، کوئی لا نہ سکا. شعرائے عرب کے شجپارے ہوتے تھے حرم میں آویزہ، پھر بھی اپنی فصاحت کا پرچم کوئی لہرا نہ سکا. برادران ملت، قرآن کریم کی حفاظت کر برادران ملت، آئیے اس بزم پرنور میں ذکر اللہ کی باتیں کرے، کتاب اللہ کی باتیں کرے، کلام اللہ کی باتیں کرے، قرآن کریم کی باتیں کرے. قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا. گزشتہ کی آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اعلان فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. دوستو، قرآن کریم جو کہ سرچشمہ رشد و ہدایت، منبع اسرار و حکم ہے اور فارق حق و باطل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے. لہذا ارشاد ربانی ہے: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے. ذرا غور کیجئے، آپ اپنی نمازوں میں قرات کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ یا اللہ، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. ہر مومن بندہ پانچوں وقت کی تمام فرض، واجب، سنت اور نفل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے ہدایت مانگی ہے، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول زندگی مانگی ہے، دستور حیات مانگا ہے. تو ارشاد ہوا: میرے بندے، تم نے ہدایت طلب کی ہے، تمہیں صراط مستقیم کی آرزو ہے، تو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائی منزل عطا فرماتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں. پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں. یہی وہ آئین ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سربلندی سے سرفراز کرے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت سے نوازے گا. برادران ملت، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے. اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل نظام قائم کیا ہے کہ اس کی تحریف و تبدیلی کا تصور بھی محال ہے. کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اس مبارک کتاب کو اپنے لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہے. لہذا معانی تحریف و تبدیلی کا تصور کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اس مبارک کتاب کو اپنے لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہے. اس کے الفاظ و معنی ہی نہیں بلکہ اس کے حرکات و حروف اور نقطے تک شمار کیے گئے ہیں. لاتعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. لہذا معانی دین اسلام اپنی کوششیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اس کے الفاظ و معانی میں فرق پڑ جائے اور اس کی قرآن کریم کے الفاظ و معانی میں فرق پڑ جائے اور اس کے مطالب و معانی میں فرق پڑ جائے. مگر سن لیجئے، زمانے کی گردش رک سکتی ہے، نظام عالم بند ہو سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پہاڑ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، سمندر خشک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جائے اور اس کے مفاہیم و مطالب میں فرق پڑ جائے اور باطل افکار و نظریات اس میں داخل ہو جائے. اس لیے صاف صاف اعلان کر دیا: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ ایسا کلام ہے جس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. یہ نازل کردہ ہے حکومت والے اور تعریف والے کی طرف سے. محترم سامعین کرام، قرآن کریم
کریم نے عربوں کو نفرت و عداوت، جنگ و جدال، اختلافات و تنازعات کے دلدل سے نکال کر ایمان و توحید کے اساس پر ان کو متحد کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ہلاکے و ہلاکت کے دہانے پر تھے، قریب تھا کہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے اور سطح ہستی سے نیست و نابود ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے بچا لیا، اور نہ صرف بچا لیا بلکہ شقاوت و بدبختی، ضلالت و جہالت کی غار سے نکال کر سعادت و نیک بختی اور ہدایت و شرافت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ معزز سامعین کرام، عربوں کی زندگی سے کون واقف نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو اپنا دستور حیات بنا لیا تو پھر دنیا نے ایمان و توحید، طاعت و بندگی، اخوت و محبت، صلح و تقوی اور ایثار و قربانی کا ایسا منظر دکھایا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ قرآن کریم نے عربوں کو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی علمی تفسیر بنا دیا تھا، اور نہ صرف حکومت و اقتدار، قیادت و سیادت، شان و شوکت کے بے نظیر مثال بنا دیا تھا۔ اور آج بھی اس دور جدید میں جبکہ مسلمان قرآن کی تعلیمات سے دور ہو کر اختلافات و تنازعات خلفشار و انتشار کے شکار ہو گئے ہیں اور آج بھی اس دور جدید میں جبکہ مسلمان قرآن کی تعلیمات سے دور ہو کر خلفشار و انتشار کے شکار ہو گئے ہیں اور باہم برسر بیکار ہو کر اپنی وحدت و قوت کو ظاہر کر چکے ہیں۔ قرآن کریم ہی وہ سرچشمہ ہے جس کے فائدے سے سیراب ہو کر اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ برادران قوم، قرآن کریم قدم قدم پر مؤمنوں کو بشارت سے نوازتا ہے، جن کے دلوں میں امنگوں کے چراغ روشن کرتا ہے، ان کے ایمانی جذبوں کو ابھارتا ہے، جوش عمل پیدا کرتا ہے، جنت رحمت اور مغفرت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اسی طرح مشرکوں کو عذاب علیم سے ڈراتا ہے، شرک و کفر کے نام پر نکیر کرتا ہے، ضلالت و گمراہی کی مذمت کرتا ہے، اور یہی قرآن بدعمالیوں کے مرتکب، نافرمانیوں کے حقوق، برائیوں کے عادی لوگوں کے لیے خیرخواہ اور ناصح بن جاتا ہے، نامرادیوں کے صحرا میں دلیل راہ بن جاتا ہے، مایوسیوں کی تاریکی میں مینارہ نور بن جاتا ہے، شکستہ دلوں کے لیے پیام رحمت بن جاتا ہے، مردہ جذبات کے حق میں روح ایمان بن جاتا ہے۔ اسی طرح عاصیوں پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہذا ارشاد ربانی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔